السلام علیکم ناظرین کرام، میں غداریوں کی تاریخ کا اگلا باب آپ کو سنانے سے پہلے کچھ گزارشات کر دوں۔ آپ کی طرف سے بڑے عجیب و غریب قسم کے سوالات ہوتے ہیں۔ عجیب و غریب میں نے اس لیے کہا کہ جو لوگ دو طرح کا طریقہ ہوتا ہے سوال کرنے کا۔ ایک تو وہ سوال ہوتا ہے جو کلاس میں اسٹوڈنٹ اپنے ٹیچر سے کرتا ہے، وہ تو ہوتا ہے جینوین طریقہ، یا آپ کسی مجلس میں جہاں سوال جواب کی محفل وہاں پہ کرتے ہیں۔ لیکن ایک یہ طریقہ ہوتا ہے کہ آپ نے مثلا کوئی بندہ مجھے امریکہ کی تاریخ سنا رہا ہے اور وہ ہر بات حوالے کے ساتھ دلیل کے ساتھ کر رہا ہے، تو اچانک میں اسے کہہ دوں، اس سے سوال کر دوں کہ یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں، انہوں نے تو اس وقت پھٹی ہوئی بنین پہنی ہوئی تھی جب آپ بات کر رہے ہیں، تو اس کا کیا جواب ہو سکتا ہے؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے تبلیغ کرتے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے تھے اپنے جو زمانے کے لوگ تھے ان سے، گمراہ لوگوں سے، کہ جب ہمیں معلوم ہے کہ یہ مکھی نہیں اڑا سکتے بت جو ہیں، یہ حول منات جو کچھ بھی ہیں، کچھ نہیں تمہارا نہ بنا سکتے نہ بگاڑ سکتے، تم ان کو کیوں پوجا کرتے ہو؟ تو کہتے ہیں یہ کیا بات ہوئی، ہمارے تو آباء و اجداد ایسا کرتے آ رہے ہیں تو ہم ایسا کیوں نہ کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس پہاڑی پہ چڑھ کے مکہ کی ان سے کہا تھا، اپنے صادق اور امین ہونے کی تصدیق کروانے کے بعد کہا تھا کہ اگر اس پہاڑی کے پیچھے لشکر موجود ہو، میں یہ تمہیں کہوں کہ اس کے پہاڑی کے پیچھے لشکر موجود ہو، تم پہ حملہ کرنے والا ہے، تو تم میری بات مان لو گے؟ تو انہوں نے جواب میں کہا تھا، جی یقیناً مانیں گے، کیونکہ آپ صادق اور امین ہیں، اور آپ کو میں بتا دوں گا اگر آپ نے وہ پہاڑی دیکھی ہے تو اس میں ایک طرف کھڑے ہو گئے، اگر کوئی پنجوں کے بال کھڑا ہو تو پہاڑی کے دوسری طرف نظر بھی آ جاتا، وہ اتنی ایسا کہ پہاڑی نہیں تھی، ایک ٹیلا تھا سمجھیے۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ بھئی یہ تم جو کچھ کر رہے ہو غلط ہے، میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو میری نبوت میں وہ تو جناب اب سنے بغیر ہی انہوں نے وہاں شور مچانا شروع کر دیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، تم ہمارے آباء و اجداد کا جو ہے جناب یہ نہیں کیا، ہمارے آباء و اجداد کے خلاف بات کر رہے ہو، یہ کر رہے ہو، وہ کر رہے ہو، تم گمراہ ہو گئے ہو۔ ایسی بات نہیں ہے میرے بھائی، اگر آپ سمجھتے ہیں لیاقت علی خان کو میں نے غدار تو نہیں کہا، میں نے تو یہ کہا ہے کہ وہ ان کو ہائیجیک کیا ہوا تھا یہ مرزئی افسران نے، فوج کے افسران نے، اور مرزئی لابی جو تھی، اور جو انگریز ٹوٹی لابی تھی اس زمانے میں، ایک بڑی لابی جو تھی نا، وہ جو جاگیرداروں کی، نوابوں کی، اور جو 1940 کے بعد اس میں مسلم لیگ میں شامل ہوئے تھے، وہ لوٹ مار کے لیے ہوئے تھے شامل۔ آپ کو جستجو کرنی چاہیے۔ دیکھیے تاریخ جاننے کے لیے نا، یہ سچ اور جھوٹ کو، یہ بات نہیں کہ آپ سوال کریں گے تو جواب مل جائے گا تو آپ بالکل نہیں مانیں گے۔ اب میں آپ کو 2 گھنٹے سمجھاتا رہوں، یہ بات دلیلیں دیتا رہوں، لیکن آپ نے چونکہ سنا ہوا ہے کہ جب لیاقت علی خان فوت ہوئے تو ان کے بنیان پھٹی ہوئی تھی، اور انہوں نے ان کی جراب ایک دوسری تھی، اور یہ تھی، اور ان کو بینک اکاؤنٹ میں چونی بھی نہیں تھی، تو آپ نے تو یہ سنا ہوا ہے سارا کچھ۔ میں آپ کو دلیل سے بات کر رہا ہوں، آپ آگے سے میرے ساتھ آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے، اس طرح نہیں بھائی میرے ہوتا۔ آپ ایسا کریں کہ زیارت کبھی تشریف لے جائیں، وہاں 1-2 بلوچ جو اس زمانے کے خدمت گار تھے نا، وہ زندہ ہیں، جو زیارت میں حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں قیام فرمایا تھا بیماری کے درمیان، ان سے پوچھیں، وہ آپ کو ان کمروں کی نشاندہی کریں گے جہاں قائد اعظم نے ان سے ملنے سے پہلے تو انکار کر دیا تھا۔ فاطمہ جناح کی درخواست پہ منت سماجت پہ تیار ہوئے تو قائد اعظم نے انہیں ڈانٹا کہ تم کشمیر پہ کیا کر رہے ہو، میں نے تمہیں کیا کہا، تم کیا کر رہے ہو؟ اور آپ اس بات کو کیا لطیفہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان بنانے والا بیمار جب لینڈ کیا کراچی پہ تو وہ اس کو ایمبولنس میں لے کے جا رہے تھے، اس کا پٹرول راستے میں ختم ہو گیا؟ یہ غداری نہیں ہے؟ کیا بچوں کی باتیں یار کرتے ہو؟ تاریخ کو خدا اپنے بزرگوں کی کئی باتوں کو بھول کے نا تاریخ کو سمجھو، وہ مسٹریز ہیں، وہ روایتیں ہیں۔ میں آپ کو تاریخ سنا رہا ہوں، آپ مجھ سے روایت پہ بات کر رہے ہیں۔ ناظرین کرام، جو کچھ یہ جو انگریزوں کے ٹوڈی جو اس وقت یہ تھے فوجی افسر اور جو انتظامیہ تھی اس نے، اور مرزئی نیکسس نے جو کچھ پاکستان کے ساتھ کیا، میں اس کی اگر آپ کو ایک ایک تفصیل بتانا شروع، میرے پاس تو ہے، آپ کے کان ہی
پھٹ جائیں گے شاید سنتے سنتے. میں آپ کو اب لے آیا ہوں 1965 کی آپریشن جبرالٹر پر، جو بڑا ڈسکس کیا جاتا ہے. اس سے پہلے کشمیر میں ایک انقلابی کونسل بنی تھی اور صدائے کشمیر ریڈیو ایک بنا تھا، وہ ان کا ترجمان ہوتا تھا. انقلابی کونسل نے مقبوضہ کشمیر بھارت کے مسلط کردہ جتنے بھی تھے نا سمجھوتے، ان کے خاتمے کا اعلان کرتے. انہوں نے کہا جی ہم نہیں ان کو مانتے، یہ اب شیخ عبداللہ نے تمہارے ساتھ یا فلاں نے تمہارے ساتھ کی. انہوں نے اپنے صدائے کشمیر ریڈیو کے ذریعے تمام آزادی پسند حکومتوں خط خود ارادی کے حامی ممالک سے اپیل کی جو کشمیریوں کی جدوجہد کی حمایت کریں، مقبوضہ کشمیر کی میر صادق کی کٹ پتلی حکومت کو غیر قانونی قرار دیں، اور اعلان کیا کہ کسی قسم کا معاہدہ انقلابی کونسل کی منظوری کے بغیر قرار نہیں دیا جا سکتا. کونسل نے اس فرضی سیز فار لائن کو بھی ماننے سے انکار کر دیا، اور یہ صدائے کشمیر ریڈیو سے انہوں نے اعلانات کیے. انقلابی کونسل جس طرح فرضی نام اور دھوکے کی خاطر بنائی گئی تھی، اب یہ مصنف کہہ رہا ہے، وہ اس کو بھی ایک فراڈ بتا رہا ہے کہ یہ ساری اصل میں چال تھی. اس طرح ایک ریڈیو صدائے کشمیر بنایا گیا. قبل ازیں بھی ایک اور جعلی ریڈیو تراڑ خیز کے نام سے پر قائم ہے، مگر تراڑ خیل میں وہ ریڈیو اسٹیشن نہیں تھا بلکہ راول پنڈی میں تھا. جس طرح جعلی انقلابی کونسل آزادی کشمیر بنائی گئی، اسی طرح صدائے کشمیر ریڈیو بھی جعلی تھا. اس ریڈیو کو میجر جنرل مجیب الرحمان، خواجہ غلام احمد کشفی، خواجہ احمد شمیم اور خواجہ طاؤس بانالی چلاتے تھے. ان کے متعلق کشمیری یہ کہتے ہیں ان میں سے آدھے لوگ مرزئی تھے. اب میں کیا کروں، آپ کو تاریخ نہ بتاؤں؟ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ سازشیں اور غداریاں جو ہیں نا، یہ پاکستان میں شروع سے چل رہی ہیں. اس لیے تو ہمیں اس حال کو بچایا، آدھا ملک کر دیے، اور آج بھی ہم آپس میں لڑ رہے ہیں. 29 جولائی 1965 کو میجر جنرل اختر ملک نے مظفر آباد کے مقام پہ فوجیوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم 6-7 ہزار فوجی جوان کشمیر میں داخل کر رہے ہیں. ان میں سے 5,000 اندر چلے جائیں گے جہاں وہ پل تباہ کریں گے، ایمبوش کریں گے، اور بھارتی فوجیوں کے کیمپوں میں ان کا تہلکہ مچ جائے گا. اور جب نوجوان بھارت کی فوجی اور دیگر قوت کو محفوظ کر دیں گے، اس بات کو کنفرم کرنے کے بعد پاکستانی فوج کشمیر پہ حملہ کر دے گی. اب بات یہ ہے کہ جنرل اختر ملک کے متعلق یہ تصدیق شدہ بات ہے، وہ مرزئی تھے. اور یہ کہا جاتا ہے جو اس وقت ایس ایس جی کے پاکستانی کمانڈوز کے جنرل غفار مہدی، کرنل غفار مہدی ان کا نام تھا. ان کی 3 کتابیں لکھی ہوئی ہیں، 2 میرے پاس موجود ہیں، جو آپریشن جبرالٹر کی تجویز پر مستعفی ہو گئے تھے. وہ کہتے تھے یہ خودکشی ہے، میں اپنے جوانوں کو اپنے ہاتھ سے نہیں مروا سکتا. انہوں نے کہا کہ جی میں نے نہیں اس کی اجازت دینی. ان کو فوج سے نکال دیا گیا تھا اس جرم میں کہ تم بزدل ہو. لیکن گیم کیا بن رہی تھی؟ گیم یہ بن رہی تھی کہ پاکستانی فوج کو اس میں پھنسا کے ان سے اس طرح کی کارروائیاں کروا کے انٹرنیشنل سطح پر انڈیا اپنی خوشنودی حاصل کرے، دنیا کی خود کو مظلوم ثابت کرے اور پاکستان پہ آل آؤٹ اٹیک کر دے، جو پھر ہوا. خیر اکتوبر 1963 کو پتہ چلا کہ بھارتی فوج علاقہ چکنوٹ میں ایک پہاڑ لانگ رچ پر قابض ہونا چاہتی تھی. میجر دستگیر نے اسپیشل فورس کا ان کو کمانڈر بنا کے بھیجا گیا. انہوں نے دستی فورس کسٹی فورس رکھا کیا اور چکنوٹ آپریشن دے کر 13 AK بٹالین کے علاوہ 35 خچر یونٹ 137 کرنل حسن کی کمانڈ میں ایک ماؤنٹین بٹالین میں زیدی کی کمانڈ میں دیگر یونٹیں بھیجی. بریگیڈیئر خلجی نے یہ فورس مظفر آباد میں اکٹھی کرنے کا حکم دیا. 12-13 اکتوبر سن 63 کو لانگ برج پہ قبضے کا حکم دیا. چنانچہ 9,000 12,000 13,000 فٹ کی بلند پہاڑیوں پر یہ فوج قابض ہو گئی.
دشمن ان سے 12 گھنٹے کے بعد وہاں پہنچا۔ اس پہاڑ کے بارے میں UN میں بھی مسئلہ اٹھا، UN کے مبصرین موقع پر گئے، مگر پاکستان نے اس سے جوابی کارروائی دکھایا۔ یہ ساری چونکہ مسلمان افسران کی کارروائی تھی، اس میں ہم کامیاب رہے۔ اب آپریشن جبرالٹر جو ہے نا، اس کے متعلق جو لکھا ہے، جو سرکاری نقطہ نظر ہے، میں آپ کو وہ بتا دیتا ہوں کہ کشمیر کی آزادی کے لیے 1947 کی جنگ لڑی گئی، مگر اس وقت آزاد کشمیر کی فوج کے پاس اسلحہ تھا، نہ امونیشن، نہ وردی، نہ وظائف، نہ تنخواہ، نہ پینشن۔ کشمیری جو تقریباً ایک صدی سے 1848 کے بیانائے امرتسر کے وقت سے ڈوگروں کے ظلم و تشدد کا شکار چلے آ رہے تھے، اور 20ویں صدی میں آزادی کی لہر کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے اور ڈوگرا راج سے بغاوت کی۔ کشمیر کا کچھ حصہ آزاد کشمیر، گلگت بلتستان آزاد کرا لیا۔ 1947-48 کے واقعات آپ پڑھ چکے ہیں۔ اس جنگی منصوبہ بندی کی ابتدا مری کے پہاڑی علاقے سے ہوئی، جہاں میجر جنرل اختر حسین ملک نے کشمیر کی آزادی کے لیے منصوبہ تیار کیا، جس کا بعد ازاں نام آپریشن جبرالٹر رکھا گیا۔ اس منصوبے کے روح سے قریباً 8000 مجاہدین مقبوضہ کشمیر کی حکومت اور بھارتی تسلط اور فوج کو ناکارہ بنا دیں گے، جو میں نے آپ کو بتایا پیچھے۔ جولائی 1965 میں پھر دوبارہ یہی منصوبہ تھوڑے رد و بدل کے ساتھ بنایا گیا اور جنرل اختر ملک نے تیار کر کے جنرل موسیٰ کے پاس پیش کیا۔ اس وقت وہاں چیف آف جنرل اسٹاف جنرل ملک شیر بہادر بھی موجود تھے۔ ان تینوں نے منصوبہ صدر ایوب کے سامنے رکھا۔ صدر ایوب نے اب کی بار نہ صرف اس منصوبے کو منظور کیا، بلکہ اس میں کچھ ترامیم بھی کی، جس میں اخنور پہ قبضہ کر کے دشمن کو گھیرے میں لینا شامل تھا۔ جنرل موسیٰ نے جنرل ایوب خان کے سامنے اس خدشے کا اظہار کیا کہ اخنور پر حملے سے بھارت اور پاکستان کے درمیان اعلان جنگ ہونے اور جنگ کے وسیع ہونے کا خدشہ ہے، جس پر ایوب خان نے کہا کہ پاکستان کے وزیر خارجہ مسٹر ذوالفقار بھٹو نے یقین دلایا ہے کہ بھارت پاکستان کی بین الاقوامی سرحد عبور کرنے کی جرت نہیں کرے گا۔ یہی سارا رپٹ تھا۔ بھٹو صاحب اس بات پر کیوں بزد تھے کہ انڈیا جو ہے وہ جوابی حملہ نہیں کرے گا، انٹرنیشنل بارڈر کراس نہیں، انہیں کس نے یقین دہانی کرا دی تھی؟ جو انہوں نے، جنرل اختر ملک بھی بزد تھے اس بات پہ، اور بھٹو صاحب بھی تھے، اور ایوب خان تو ظاہر ہے وہ تو جرنیل تھے، فوجی تھے، وہ سیاست کو ابھی اتنا تو نہیں نہ سمجھتے تھے۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، گو ایڈ کرو، اور جب کیا تو اتنا بھیانک نتیجہ نکلا کہ مجھے بتاتے ہوئے آپ کو شرم آتی ہے۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپریشن جبرالٹر کے کتنے تباہ کن نتائج نکلے تھے۔ میں آپ کو تفصیلاً اگر بتانا چاہوں نا، میں تو ایک ایک علاقے سے بتا سکتا ہوں کہ کہاں کس نے حصہ لیا، کون لڑا، کیا ہوا، لیکن صرف آپ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ آپریشن جبرالٹر کا انجام یہ ہوا تھا کہ ہماری فوج کا قریب، جو وہاں کمانڈوز گئے تھے، ان کا قریب 70% جو یا گرفتار کروا دیے گئے یا مار دیے گئے۔ میں بڑی تلخ بات کہنے لگا ہوں، میری بات کا میرا کوئی کشمیری بھائی برا نہ منائے، لیکن غربت وہاں اتنی زیادہ تھی کہ چائے کے ایک ایک ڈبے پر انہوں نے اپنے گھروں میں چھپے ہوئے کمانڈوز بھارتی فوج کو گرفتار کروا دیے، اور یہ پاکستان کے اتنی شرمندگی کا باعث بنا۔ اس کے جواب میں پاکستان نے، انڈیا نے پاکستان پہ آل آؤٹ اٹیک کیا اور 65 کی جنگ شروع ہو گئی، جس کا حوال میں سناؤں گا، جو انسانی تاریخ کی ایک ایسی جنگ تھی جس میں پاکستانی فوج نے اپنی وہ روایات قائم کریں جو آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ یہ وہ جنگ تھی جس کے لیے پاکستان کے دلیر اور جان باز فوجیوں، GCOs اور چھوٹے افسران نے اپنے خون سے پاکستان کی تاریخ لکھی۔ انہوں نے اپنا آج ہمارے کل پہ قربان کیا۔ اس کا مختصر احوال اور آپریشن جبرالٹر کا مختصر احوال انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔